الذی جاء بالصدق، وہ جو آئے سچ کو لے کر، وصدق بہ، اور جس نے ان کی تصدیق کی۔ ایسے لوگ وہ سچے ہیں۔ اب سچ لے کر آنے والا کون اور اس کی تصدیق کرنے والا کون؟ تو سچ لے کر آنے والے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور تصدیق کرنے والے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس آیت کی یہ تفسیر حضرت سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سے ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اس آیت کا مطلب یہ ہے الذی جاء بالصدق، جو سچ کو لے کر آئے، اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جس نے تصدیق کی اس سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب اسلام لے کر آئے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کا شمار مکہ شہر کے بڑے تاجروں میں ہوتا تھا، امیر کبیر تاجروں میں ابو بکر صدیق کا ایک مقام تھا۔ آپ کے پاس نقد 40,000 درہم موجود تھے۔ تصور کریں جس دور میں، جس ماحول میں 10 درہم کی اچھی بکری آ جاتی ہے، 40 درہم 50 درہم میں اونٹ آ جاتا ہو، اس ماحول میں 40,000 درہم کتنی بڑی دولت ہے۔ 4,000 بکریوں کی قیمت، یہ کروڑوں کی رقم بنتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اتنا مال نقد موجود تھا جب آپ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سب مال اسلام کے لیے نبی پاک کی بارگاہ میں خدمت میں پیش کر دیا۔ آپ جس طرح چاہیں اس میں تصرف فرمائیں، نبی کریم علیہ السلام اس میں پھر اس طرح ہی تصرف کرتے جس طرح ذاتی مال ہے۔ حکم دیا ابو بکر تو رکھ، اپنے پاس ہے میرا، رکھ تو، جس طرح میں کہوں گا اس کے مطابق خرچ کرتے رہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غلاموں کو آزاد کرتے۔ غلام مسلمان، عرب معاشرے میں غلاموں پر بہت ظلم کیا جاتا۔ ہمارے معاشرے میں تو غلامی نہیں، پھر بھی ماتحتوں پر بڑا ظلم کرتے ہیں لوگ۔ ہمارے ہاں پھر بھی کچھ قانون کی پاسداری ہے۔ صوبہ سندھ میں یا بلوچستان میں بہت زیادہ استحصال کیا جاتا ہے، حقوق بالکل نہیں دیے جاتے، نچوڑا جاتا ہے ماتحتوں کو۔ 8 گھنٹے کام کے بجائے 20 22 گھنٹے کام لیتے ہیں، اور بڑا شدید قسم کا۔ بعض علاقوں میں جس طرح بیلوں کے ذریعے ہل چلاتے، اس طرح انسانوں کے ذریعے ہل چلانے کا رواج تھا، غلاموں کے ذریعے بہت زیادہ ظلم و ستم۔ تو میں بات یہ کر رہا ہوں کہ دور جاہلیت میں بھی بڑا ظلم کرتے لوگ۔ اب اسلام کی قبول کرنے کے بعد جب لوگ مسلمان ہو جاتے، ان میں کئی غلام بھی مسلمان ہو جاتے۔ ان غلاموں کے جو مالکان ہیں وہ بڑا غصہ کرتے، ہوئے میرا غلام تو کلمہ پڑھے نبی پاک کا، تو اس پر وہ غصہ کرتے، مارتے، اذیتیں دیتے، سزائیں دیتے، دکھ پہنچاتے، غصہ نکالتے۔ لیکن وہ پھر ثابت قدم ہوتے کہ اسلام کی مٹھاس اور لذت جس کو نصیب ہو جائے اس سے پھر چھوٹتی نہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ان غریب مفلس لوگ یا غلام لوگوں کو خرید کر، غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے۔ تو 7 لوگوں کو ابو بکر صدیق نے کافروں کی قید سے خرید کر آزاد کیا۔ ابو بکر صدیق کے والد ابو قحافہ یہ بعد میں مشرف بہ اسلام ہوئے، مکی دور میں نہیں۔ یہ فتح مکہ کے موقع پر ابو بکر صدیق کے والد مسلمان ہوئے۔ تو ابو بکر صدیق کے والد اپنے بیٹے کو کہا کرتے کہ بیٹا ویسے تو غلام آزاد کرنے چنگی گل ہے،
کہ اوکھا سوکھا ویلا آوے مدد کر دے ہیں تے طاقتور جڑے ہون غلام انہاں تے جڑے کم دے ہون طاقتور ہون انہاں نوں تو آزاد کیتا کر تاکہ اوکھے سوکھے ویلے پھر تیرے باں بازو بنن۔ ابو بکر کہتے ہیں کہ بابا میں اس لیے نہیں کرتا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے، رسول اللہ کی خوشی کے لیے یہ کرتا ہوں، میں کسی اپنی مشقت کے وقت کے لیے کہ نہیں ان کو خریدتا آزاد کرتا۔ جب حضور علیہ السلام ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اس وقت وہ 40,000 میں سے 5,000 یا 4,000 باقی تھے، باقی سب وہ اسلام کی خدمت میں صرف ہو چکے تھے۔ 35,000 یا 36,000 درہم وہ اسلام کی خدمت کے لیے غریب مسلمانوں کو، غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے میں صرف ہو چکے۔ ابو بکر صدیق نے وہ توڑا، اس دور میں سکے ہوتے تھے نا، روپے نوٹ تو ہوتے نہیں تھے، اب تو ہے کہ پرچہ اتنا ہی ہوتا ہے، کسی پر 100 روپے کی مہر لگا دیتے ہیں، کسی پر 500 کی اور کسی پر 5,000 کی لگا دیتے ہیں۔ اس دور میں اس طرح تو تھا نہیں، سکے ہوتے چاندی کی ٹھیپے، تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ ہجرت کے سفر میں جب چلے تو ابو بکر صدیق نے 2 ڈاچیاں تیار کی ہجرت کے لیے۔ ہجرت سے 3 مہینے یا 4 مہینے پہلے ایک دن حضور علیہ السلام سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مکے میں لوگوں کا ظلم بہت زیادہ ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں کسی پرامن علاقے میں چلا جاؤں، وہاں اللہ پاک کی عبادت کروں۔ یہاں اہل مکہ تو بڑا تنگ کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے ظلم وہ صرف غلاموں تک نہیں تھے، آزاد اور معزز معاشرے کے جو برسر روزگار لوگ ہوتے، امیر لوگ ہوتے، ان پر بھی وہ موقع پا کر ظلم و زیادتی کرتے۔ تو ابو بکر صدیق نے جب اجازت مانگی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو بکر شاید اللہ پاک تیرے لیے کسی اچھے ساتھی کا انتظام کرے گا۔ ہجرت کی متعلق ارشاد فرمایا، ابو بکر ٹھہر جا، شاید اللہ پاک تیرے لیے کسی اچھے رفیق کا انتظام کرے گا کہ تم دونوں پھر مل کر سفر کرو گے ہجرت کا۔ ابو بکر سمجھ گئے کہ نبی پاک اپنے متعلق اشارہ دے رہے ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ کیا آپ کو اجازت سفر ہجرت کی مل گئی ہے؟ فرمایا کہ مجھے امید ہے، اور نبی پاک کی امید اللہ پاک پوری فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ سفر کے لیے، چونکہ سفر لمبا ہے، مکہ شریف سے مدینہ شریف اچھا خاصا سفر ہے، تو ابو بکر صدیق نے 2 عمدہ قسم کی ڈاچیاں خریدیں اور ان کو یہ کیکر کے پتے، لونگ یہ خوب کھلائی، جس سے وہ طاقتور بھی ہو گئی ڈاچیاں اور موٹی تازی بھی ہو گئی، صحت مند، قوت والی۔ 4 مہینے ان کو اسی پر رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ میں ذکر کروں۔ حضرت عمر فاروق کے اسلام سے پہلے، حضرت عمر فاروق کے اسلام لانے سے کچھ دن پہلے کی بات ہے، ابو بکر صدیق نے عرض کیا، یا رسول اللہ اس وقت مسلمان ایک اچھی خاصی تعداد ہو چکے ہیں مکہ میں مسلمانوں کی تعداد اچھی خاصی ہے کہ 38 بندے مسلمان ہو گئے ہیں، اس کے علاوہ ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ گئے ہوئے تھے، ان کی تعداد 80 سے اوپر تھی، وہ الگ گئے۔ جو مکہ شریف میں موجود تھے مرد، وہ 40 نہیں 38 تھے، 38 مرد اچھی خاصی تعداد ہے۔ یا رسول اللہ آپ اجازت دیں ہم حرم مکہ میں جائیں، سب لوگوں کے سامنے خانہ کعبہ کا طواف کریں، اللہ پاک کی توحید کا نغمہ بلند کریں،
کلمہ طیبہ کا ذکر کریں اور ان مشرکوں کے سامنے ان کو اپنی قوت کا اظہار پتہ چل جائے. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا، جو ادھر ملے تو ادھر کے مخلص، ادھر ملے تو ادھر کے مخلص، یہ دنیاوی تعلقات میں بھی نقصان دیتے ہیں. اور وہاں تو کفر اسلام کا مسئلہ تھا. دوغلا کو نہ رہے، جو مسلمان ہے وہ کھول کر کھرا کھرا سامنے آ جائے، یہ مسلمان ہے. حضور علیہ السلام نے ایک دو بار فرمایا کہ ابو بکر ابھی تک ہم تھوڑے ہیں. عرض کی یا رسول اللہ جیسے آپ کی مرضی، میرا دل تو کہتا ہے کہ اب ہم کافی طاقتور ہیں. میں چلو چلتے ہیں. مسجد شریف میں تشریف لائے. حضور علیہ السلام نے قرآن پاک کی تلاوت بلند آواز سے کی، جس میں اللہ رب العالمین کی وحدت، وحدانیت کا بیان تھا اور شرک کی نفی تھی. یہ سن کر بت پرست لوگ جو تھے، بتوں کے پجاری، وہ سخت غصے میں آئے اور حضور علیہ السلام پر حملہ آور ہو گئے. نبی پاک کو اذیت پہنچانے لگے. ابو بکر صدیق نے روکنے کی کوشش کی اور اس میں یہ لفظ بولے، اتقتلون رجلا، کیا تم ایک آدمی کو صرف اس وجہ سے قتل کرتے ہو ان یقول ربی اللہ، وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ اب وہ نبی پاک کو چھوڑ کر ابو بکر پر پال پڑے. تیرے نال تو پہلے نہیں بڑھ گئے. ابو بکر کو اتنا مارا انہوں نے کہ ناک کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی اور بے ہوش ہو گئے. انہوں نے سمجھا کہ اور بچے گا نہیں، مر گیا. ابو بکر صدیق بے ہوش پڑے ہیں تو ان کی خاندان والوں کو پتہ چلا کہ ابو بکر کو اس طرح زد و کوب ہوئے اور بے ہوش پڑا ہے مسجد میں. تو گھر والے لوگ آئے اور ابو بکر صدیق کو اٹھا کر لے گئے رشتہ دار. گھر جا کر کسی نے کوئی تلیاں شلیاں ملی ہوں گی، پانی کے چھنٹے مارے ہوں گے. تھوڑی دیر میں جب ہوش آئی تو ہوش میں آتے ہی سارے خوش ہو کے، ہاں ابو بکر کی حال ہے، ٹھیک ہے طبیعت کی محسوس کرنا ہے؟ کسے ادو بلایا، کسے ادو بلایا. فرمایا کہ میں نے کچھ نہ پوچھو، میں نے دسو نبی پاک دا کی حال ہے. انہوں نے کہا کہ سارے رشتہ دار بھوں بھوں کرنے لگے، یہ حلی بھی ہوندہ نہ لیندہ ہے، کسی کہہ بھی دیتا انہی کٹ کھا کے پھر بھی اس دینا. فرمایا کہ انہوں نے میری جان بھی قربان، میں تو نہیں چھڑاں گا. سارے رشتہ دار رست ٹوٹ گئے کہ بہنا برا ماسیاں پھپھیاں، برا دا ایسی کو نہیں آپ دا، جننے رشتہ دار ہے حتیٰ کہ باپ بھی سب چھڑ گئے. ماں بہرحال ماں ہے، وہ نہ برداشت کر سکے. انہیں آخا جو میں تھا آدھے پتر نو نہیں چھڑ دی. جس لئے باقی سارے اٹھ گئے. ابو بکر صدیق کو پھر انہوں کوئی گل کی تھی، کی کھاون تے دل کر دے. انہوں نے کہا پہلے میں نے نبی پاک دا دسو انہوں دا کی حال ہے. انہوں نے کہا سانوں کی پتا جس قسم دے مکہ شہر چ حالات ہیں. حضور علیہ السلام اپنے خاص وفادار غلامہ جو کسی نہ کسی دے کول آپ دن وقت چھپے ہوں دے، سانوں تو انہوں پتہ نہیں ہو کتے ہو سن، کہ اگر اسی جائیے بھی سانوں کو ملن دے سی یا نہیں. حضرت عمر فاروق دی بہن، انہوں دے بارے ابو بکر صدیق آکھا جو انہوں پوچھو، انہوں پتہ ہوئے گا. جلی پہلے مسلمان ہوئی حضرت عمر تو گئے، پہلے تو انہوں پوچھا ظاہر ہے کہ گل اولا رکھنی سی نا. آدھ میں نوں کی پتا کون، میں نے نہیں پہچان دی. انہوں نے کہا ابو بکر نے سانو تیرے والے گل ہے. انہوں نے کہا ابو بکر کتھے، میں انہوں ویکھنی ہے اس تو بعد کرانگی گل. آئی ابو بکر صدیق دی جو مطلب پوچھنا دسنا سے پوچھا. جس نے دوبارہ ابو بکر صدیق پوچھا تو انہیں اشارہ کیتا جو اے تیری ماں بیٹھی ہے بھی تو کلمہ علی کو نہیں پڑھا انہیں. یہ مشرکان تک گل پہنچ گئی تو نبی پاک نو اذیت دے سن. ابو بکر صدیق فرمایا کہ اندہ کوئی ڈر نہیں ہے، پاویں کلمہ نہیں پڑھا سو حلی ہے میری ماں تے میرے مرضی کے خلاف نہیں ٹرے گی. یقین ہے. انہوں نے کہا جی خیریت نہ لین نبی پاک. انہوں نے کہا میں نے میں تسلی نہیں ہو سکتا تسی میرے دل رکھن پر وہاں دے پہ ہو.
मैनू लै चलो, मैनू विखाओ। एक पासे अबू बकर सिद्दीक दी वालदा ने सहारा दिता, दूसरा सहारा इन्हां दिता हज़रत उमर दी बहन ने। ये सहारे नाल टुरदे हुए बड़ी मुश्किल नाल उत्थे पहुँचे जिस मकान विच नबी पाक अलैहिस्सलाम मौजूद है। जिसले पहुँचे दरवाज़ा खुला, नबी पाक नूं देखा, नबी पाक भी कदर फरमाई, हौसला अफजाई फरमाई। फिर नबी पाक ठीक ठाक है। अर्ज की थी, या रसूल अल्लाह तुसीं ठीक हो? फरमाया हाँ मैं ठीक है। तू सुना? या रसूल अल्लाह हुण मैं भी ठीक हाँ। तुसीं ठीक हो तो हुण मैं भी ठीक हाँ। गए दो दे सहारे नाल, जिले उठे किसी सहारे तो बगैर आपे उठते आपे टुर के आ गए। यानी एक कुव्वत जिहड़ी है ना, वो एक एहसास सी। नबी पाक तो पता नहीं की बीती, आपदा की हाल, ताने ढाल हो गए। तो जिसले वेख लिया कि नबी पाक तो खैरियत नाल ठीक है, फिर वो पीछे फिरे। एक गल इत्थे भी समझनी चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा हर नबी जिस्मानी तौर पर आम लोगों नालों कई गुना ज़्यादा ताकतवर होता है। किसी के ज़हन में ये इल्तिबास लाना है कि अबू बकर तो इस तरह और नबी पाक को कुछ नहीं हुआ तो काफिरों ने कसर नहीं छोड़ी। लेकिन मकाम नबूवत की वजह से हुजूर अलैहिस्सलाम जिस्मानी तौर पर भी इतने ताकतवर थे और रूहानी कुव्वत भी जिस्मानी तौर पर इतने ताकतवर थे कि उनकी ज़रबों का या उनकी अज़ियत का आप पर असर ना हो सका। और आपको सेहतमंद देखकर अबू बकर भी ठीक हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब हिजरत के सफ़र में रवाना हुए तो मैंने बताया कि दो डाचियाँ पाली थीं। अब डाचियों को किया क्या, एक आदमी उसके ज़िम्मे लगाई डाचियाँ कि ये दो डाचियाँ लेकर चौथे दिन सुबह के वक़्त तो उन्हें फ़लाँ मकाम पर होना है, हम वहाँ आएंगे और वहाँ तुझसे डाचियाँ ले लेंगे। अब ये अबू बकर सिद्दीक की मर्दम शनासी है, परख है कि ज़ाहिर है 3 दिन के लिए किसी को डाची देनी है कि उजरत 20 दिरहम होगी, 100 दिरहम ज़्यादा से ज़्यादा होगी। और उधर काफिरों ने ऐलान किए थे 100 ऊँट अबू बकर सिद्दीक की गिरफ्तारी पर और 100 नबी पाक के बारे मुखबरी करे या। लेकिन अबू बकर की मर्दम शनासी देखो, आपकी परख देखो, आपने उस बंदे की जिम्मे लगाया जिस पर एतमाद था कि ये लालच में आकर, ये बंदा लालच में आकर राज को इफ्शा नहीं करेगा। हालांकि वो बंदा अभी तक काफिर था, मुसलमान भी नहीं, लेकिन ये वादे को निभाना ये भी एक सलाहियत होती है इंसान की। रिश्वत ना लेना सलाहियत है इंसान की। और फिर लोगों को पहचान लेना, परख लेना, ये भी बहुत बड़ी एक सलाहियत है। अब देखा है ना आपने पिछले दिनों तमाशा लगा पाकिस्तान में, नाम किसी के साथ जीते और फिर पैसे किसी से लेकर बेच गए। आज भी बहुत से तमाशे लगते हैं। अगर अवामी रुझान ना देखते, ये हमारे MPs MPAs MNAs जो असम्बलियों में बैठे हैं, तो ये क्या है? यानी बंदे परखने का तजर्बा भी एक बहुत बड़ा फन है। किसी आदमी को जांचना और उस तरह जांच लेना जिस तरह वो निकले। फिर खैर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने उसके ज़िम्मे लगाया और ख़ुद नबी पाक के साथ रात के वक़्त जबल सौर पर गए, गार में ठहरे। 3 दिन गार में रहने के बाद हाँ अगले दिन जब काफिरों को पता चला कि मोहम्मद तो घर में है नहीं, दरवाजे पर पहरे बिन खड़े हो गए ना कि जब रात के वक्त निकलेंगे कत्ल कर देंगे। उनका प्रोग्राम यह था। नबी पाक निकले, सूरह यासीन शरीफ पढ़ते उनके दरमियान से निकल आए और उनके सरों पर मिट्टी डाली सब पर, फिर आगे गुजर के दरमियान से, उन्हें पता ही ना चला। कुरान पाक ने वो मंजर बयान किया ना कि हमने उनके सामने और पीछे पर्दे डाल दिए, पर्दे बना दिए, उन्हें नजर ही कुछ नहीं आता। वजअलना मिन बैनि ऐदीहिम सद्दन मिन खल्फिहिम सद्दन
ان کے آگے بھی پردہ پیچھے بھی پردہ، ہم لا یبصرون، انہیں نظر ہی کچھ نہیں آتا، اور محمد الرسول اللہ درمیان سے گزر گئے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ان کے اٹھنے کا وقت ہو گیا، ابھی آئے کیوں نہیں؟ دیوار سے اوپر ہو کر دیکھتے، نہیں، علی ستا بھی ہے، چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، ستے ہوئے، پھر بے خبر کھڑے رہتے۔ کافی دیر کے بعد انہوں نے کہا اتنے وقت تو وہ سوتے نہیں، چھلانگیں لگائی انہوں نے، دیوار پھلانگی، اندر گئے، جا کے جگایا تو حضرت علی تھے۔ کہا محمد کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ستا پیا، جاگ دے تسی ہو، جاگ دے تسی ہو، میں ستا پیا، مینوں کی پتا، تسی جاگ دے تانوں پتا۔ وہ پشیمان سے ہو کر ہٹ آئے، اور حضرت علی کو وہاں چھوڑنے کی حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ ان کی امانتیں، ان قاتلوں کی امانتیں نبی پاک کے پاس تھیں، اور آپ حضرت علی کے ذمہ لگایا کہ ان کو امانتیں دے کر آنا ہے۔ کسی نے حضرت علی سے پوچھا جی وہ دشمن دروازے پر کھڑے، آپ کو نیند آ گئی تھی؟ فرمایا جنی سکھ دی نیندر اس رات آئی انہیں کدے بھی نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی پاک نے فرمایا تھا، ویسے تو نبی پاک کے لیے جانیں بھی قربان کرنا سعادت ہے نا، لیکن اس موقع پر انہیں پتا تھا، نبی پاک نے فرمایا تھا کہ میں جا رہا ہوں، تم یہ امانتیں سب کو پہنچا کر میرے پیچھے مدینہ شریف آ جانا۔ جب نبی پاک نے کہا آ جا رہا تو پھر جانا ہی ہے، پھر کافر کہہ ہی کچھ نہیں سکتے، تو پورے اطمینان سے سوئے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کے ساتھ، وہ اللہ رب العالمین نے اس رات فرمایا نا حضرت جبریل اور حضرت میکائیل کو کہ تم میں سے ایک کو اختیار دیا جائے کہ اپنے ساتھی پر جان قربان کر دے، کون کرے گا؟ کہ وہ مر جائے، اس کا ساتھی اس کی بھی زندگی پالے، تم میں سے کون تیار ہے؟ دونوں چپ، حضرت جبریل بھی چپ، میکائیل بھی چپ، اور میں لیکن نیچے دیکھو، محمد کے لیے ابو بکر بھی جان قربان کرنے کے لیے حاضر، اور علی بھی جان قربان کرنے سے کمی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے فخر فرمایا، اللہ پاک نے فخر فرمایا جبریل اور میکائیل پر، علی اور ابو بکر کے کردار کے ساتھ، کہ دیکھو وہ محمد کریم کے لیے اپنی جانیں نچھاور کرنے کو تیار ہیں، کسی طرح کی پرواہ ہی نہیں۔ خیر یہ ایک ضمنی بات تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار میں 3 دن ٹھہرے، تو اگلے دن اہل مکہ نے کہا کہ کھوجی بلاؤ، کھوجی ہوتے ہیں جو کھرے تلاش کرتے ہیں چوروں کے، کھوجی آ گیا، انہوں نے کہا جی یہ کھرا ہے، اور دیکھ رہے کہاں گئے؟ وہ کھرا دیکھ کر نا قدم کے نشان کہنے لگا اللہ کی قسم، مقام ابراہیم میں جو قدم ہے نا، وہ ابراہیم علیہ السلام کے قدم کا نشان، مقام ابراہیم پتھر میں فٹ ہے، اس میں جذب ہو گیا۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی عمارت تعمیر کی تھی، تو اس کھوجی نے کہا کہ جو نشان قدم کا اس پتھر میں لگا ہے، وہ نشان اور یہ قدم بالکل ایک آدمی کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے قدم کے بالکل مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم، وہ لکیریں بھی بالکل اس کے مطابق۔ یہ مقام ابراہیم کے پاس کھڑے ہو کر کبھی موقع ملے، اللہ پاک نصیب کرے، جن کے قد کچھ لمبے ہیں نا، وہ جب قریب ہو کر دیکھیں اور تو پتہ چلتا ہے لکیروں کا بھی، قدم میں، قدم کے نیچے لکیریں، وہ پتھر بھی فٹ ہیں، لکیروں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو وہ کھوجی نے کہا کہ جو قدم کا نشان مقام ابراہیم میں، یہ تو وہ قدم ہے۔ خیر ڈھونڈنے نکلے، چلتے چلتے غار ثور پر، جبل ثور تک پہنچے، پہاڑ کے اوپر نشان نہ ملا، تلاش کرتے پھرے ادھر ادھر، اخیر ایک غار پر کھڑے ہو کر، جہاں نبی پاک تھے اس غار کے دہانے کھڑے ہو کر کہتے ہیں بڑا تلاش کیتا ہے، پتہ ہی نہیں کتنے گئے۔ کوئی کہنے لگا کیا اس غار جو ویکھیے، دوسرے نے کہا یار اس نے منہ تے جالا لگا ہے، ایڈا وڈا، اتنا بڑا جالا، اور پرانا جالا ہے، کوئی انسان یہاں سے گزرتا تو جالا تو ٹوٹتا۔ کوئی دوسرا کہنے لگا کہ یہ مکڑی کے انڈے، یہ کبوتری کے انڈے پڑے ہیں، کبوتری کے انڈے یہاں بھلا کہاں ہوتے اگر وہ یہاں گزرتے؟ تو اس جگہ سے تو کوئی بھی انسان گزرے تو کبوتری کے انڈے ٹوٹ جاتے، لہٰذا یہاں اندر نہیں ہے۔
سر پر پہنچ کر. یہ قصیدہ بردہ میں فرمایا انہوں نے وقایت اللہ اغنت ام مدافعت من الدروع بان عالم من الاتمی. اللہ رب العالمین کی حفاظت نے، اللہ رب العالمین کی حفاظت نے بے نیاز کر دیا نبی پاک کو. نہ بلند و بالا کروں کی ضرورت ہے، نہ حفاظتی فوج کی ضرورت ہے، کمزور چیزوں کے ذریعے ان کی عقل پر پردہ ڈال دیا. تو خیر حضور علیہ السلام کو ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کافر اس طرح آ پہنچے ہیں، اگر ان میں سے کوئی اپنے قدم کے نیچے دیکھ لے تو ہمیں دیکھ لے گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تیرا کیا گمان ہے ان دو کے بارے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے؟ جب اللہ ہمارے ساتھ ہے تو پھر ہمیں کیا ٹینشن. چنانچہ ابو بکر صدیق بھی جو پہلے پریشان ہوئے، قرآن پاک کہتے ہیں فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، اللہ رب العالمین نے اپنے سکون کی دولت ابو بکر پر اتاری. مفسرین نے صاف لکھا کہ نبی پاک پر تو ہمیشہ سکون تھا، آپ ایک لمحے کے لیے بھی مضطرب نہیں ہوئے، پریشان نہیں ہوئے. پریشانی ابو بکر صدیق کے دل پر آئی تھی، اور پھر نبی پاک کے اس تسکین دینے سے ابو بکر کے دل پر اللہ پاک نے سکون کی دولت اتار دی. اس سے آگے واقعہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ.